الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر۔ جو لوگ فارغ ہو گئے ہوں، میرے سامنے بچے جو چھوٹے جوان بچے ہیں وہ تو سامنے آ سکتے ہیں، آپ ایسا آ جائیے۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی دین اسلام جو محمد رسول اللہ کے ذریعے اکمل کیا گیا، اسی اسلام اور خصوصاً محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد رسول اللہ کا مکمل کیا ہوا دین اسلام، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے حقائق بنیادی کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ گزشتہ کے درس میں جو باتیں آپ کو بتائی گئی وہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ان نبیوں نے بلکہ تمام نبیوں نے محمد رسول اللہ کی پیشن گوئی اپنی اپنی امت کو کی، اور خصوصاً سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر اس لیے ہے کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے یہی دو قومیں تھیں، یہی دو امتیں تھیں جو اہل کتاب کہلاتے تھے۔ آسمانی کتاب کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا تھا اور ان کو ایمان والے سمجھا جاتا تھا، اور یہی مسلم امت تھی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ سے پہلے مسلم امت یہی تھی۔ تو ان کو لازماً محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہی تھا، مگر انہوں نے بہانے بازیاں کر کے ایمان سے یہ رکے رہے، رسول اللہ پر ایمان لانے سے رک گئے، اور انہوں نے بہانے کیے، ماننے سے کترائے۔ وجہ کیا ہے میں نے آپ کو گزشتہ بتایا، یہ حسد ہے اور جلسی ہے ان کے اندر۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ البقرہ میں رب العالمین نے جہاں شیطان مردود کا ذکر کیا کہ آدم سے حسد کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، آدم محض جلسی اور حسد کی بنیاد پر اس نے اللہ کی نافرمانی کی، آدم کو سجدہ کرنے سے رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا رکوع بیان کرنے کے بعد انہی لوگوں سے ذکر کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ بنو اسرائیل سے کہا کہ میری نعمتیں جو تم پر ہے اس کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِي وَأُوفُوا بِعَہْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اللہ نے فرمایا اپنے جو تم سے مجھ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے، وہ عہد و پیمان ہیں تمہارے مجھ سے، وہ پورے کرو، اپنے وعدے پورے کرو جو تم نے کیے ہیں۔ تم نے وعدہ کیا ہے کہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے، نصرت کریں گے، تو اب وہ وقت آیا ہے، تم کو چاہیے کہ اب وہ اپنا وعدہ پورا کرے، اس کو نبھائے، وعدہ وفا کرے، تو اپنا وعدہ وفا کرو۔ اوفوا بعہدی واوفوا بعہدکم، اللہ نے فرمایا وعدہ وفا کرو جو تمہارا مجھ سے ہے، اور تم مجھ سے ڈرو، تم ہی پہلے کفر مت کرو۔ یہ کیوں کہنا پڑا؟ اور وہ ابلیس کے پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد ان کو کیا احساس دلانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ؟ ان کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جو ابلیس لعین حسد کی وجہ سے میری نافرمانی کرا، اور جو بڑا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کہیں تمہارا انجام بھی ایسا نہ ہو، کیونکہ وہی کام تم کر رہے ہو، وہی حسد کی بنیاد پر آج تم محمد رسول اللہ کو ماننے سے کترا رہے ہو، بھاگ رہے ہو۔ تو انہوں نے
حسد کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ حسد کس بات کی تھی؟ اب یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اچھا ہی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے ہی شاید یہ وقت لے آئے۔ ذی الحج کا مہینہ بہت قریب آ گیا ہے، لوگ حاجی حج کو بھی نکل رہے ہیں، ان کی روانگیاں شروع ہو گئی ہے، جہاز جا رہے ہیں ان کے۔ یہ جو حج کے لیے آپ کا نکلنا ذی الحج کے مہینے کے ساتھ ایک شخصیت کا مخصوص تعلق ہے، انہی کا ذکر آ رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بنی اسرائیل کی حسد کے اسباب کیا تھے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ کو ماننے سے کیوں کتراتے تھے؟ تو میں نے آپ کو گزشتہ بتایا کہ ابراہیم خلیل الرحمن کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام ہے اسماعیل، میں آپ کو دلائل دے دوں گا انشاءاللہ۔ بڑے بیٹے کا نام اسحاق نہیں ہے، یہ بات مجھے کیوں بولنی پڑ رہی ہے آج کہ اسحاق بڑے بیٹے نہیں ہیں، اور ابراہیم خلیل الرحمن کی آزمائش کے خاطر ذبح ہونے والا ان کا بیٹا لخت جگر وہ اسحاق علیہ السلام نہیں ہے۔ یہ مجھے کیوں بولنا پڑ رہا ہے، میں آگے اس کی وضاحت کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ اس کو گیٹ مار کے اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھائیے۔ میں یہ جملہ بولا ہوں تو آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا یہ بولنا کیوں پڑا ان کو۔ اس لیے کہ ملت میں چند ایسے لوگ اٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں اپنے تفاسیر وغیرہ میں کہ وہ ذبیح اللہ اسحاق بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی دوسرے نہیں بول رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہیں، یہ اہل سنت ہونے کے بھی دعوے دار ہیں، اور یہ دین کے ٹھیکیدار بھی ہیں۔ دور حاضر کے پورے رسول اللہ کے دین کے یہی ٹھیکیدار، یہی چودھری ہے، انہی کے نقش قدم پر عوام الناس چلنا چاہتی ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو 2 بیٹوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، اور بڑے بیٹے ہیں اسماعیل۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس جو تذکرہ کرتا ہے، قرآن جو ابراہیم کا ذکر پیش کرتا ہے علیہ السلام کا، جی سورہ مریم میں اگر آپ دیکھیں گے وَاذْكُرْ فِي کتابی، اپنی کتاب میں ذکر کر دے ابراہیم کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حبیب محمد رسول اللہ سے۔ تو کیوں ذکر کر دے ابراہیم کا؟ اس میں کیا عبرت ہے؟ بہت بڑی زبردست حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی ابراہیم علیہ السلام کے اس پورے واقعے کو بیان کرنے میں۔ عظیم الشان حکمتوں سے بھرا ہوا ہے قرآن مقدس میں یہ ذکر ان کا، ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے واقعات۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کوشش کروں گا اپنی بساط بھر علم کی وجہ سے جو ٹوٹا پھوٹا علم میرے پاس ہے آپ کو سمجھا دوں وہ چیزیں، اور آپ غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ وَإِنَّ مِن لَشِيئَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ صافات میں، غالباً آیت نمبر 80 کے بعد 83 سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں اللہ رب کبریا، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر فرماتے ہیں، اور وہ سلام علی نوح فی العالمین کہہ کر کے ان پر اللہ تعالیٰ سلامتی کا پیغام دیتے ہیں کہ نوح پر سارے جہاں میں ایک سلامتی ہے۔
یہ پیغام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم ان کے پیچھے آئے، وَإِنَّ مِن لَشِیعَتِ ابراہیم، اب ان کے بعد ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر ابراہیم آئے، اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم، وہ جب اپنے رب کے یہاں قلب سلیم لے کر کے حاضر ہوا۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ جو قبر دے رہے ہیں پوری انسانیت کو، زمین پر جتنے انسان ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ یہ قبر پہنچا رہے ہیں، ان تک یہ بات انفارمیشن دے رہے ہیں کہ نوح کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم انہی کے پیچھے آئے ہیں اور وہ اپنے رب کے یہاں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے، قلب سلیم لے کر کے آئے۔ اللہ ہی نے عطا کیا ہے قلب سلیم ان کو، تو قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ سلامتی والا دل۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کسی انسان کو اپنی مخلوق میں سے دل ایسا دے جس میں سلامتی ہی سلامتی ہو اس کے قلب میں۔ جی یہ ہے سب سے بڑی اللہ کی نعمت، اللہ کا خاص مخصوص عطیہ کہ کسی کے قلب میں سلامتی ہو۔ یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ بعض لوگوں کو دل ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں لا یفقہون بہا، اللہ نے جو فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل تو دیے گئے مگر وہ دل ایسے ہیں کہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ جو دل کچھ سمجھتے ہی نہیں وہ دل کس کے ہو سکتے ہیں؟ جس میں کچھ حس ہی نہیں ہے، احساس نہیں، دل میں نرمی نہیں، ہمدردی نہیں، مروت نہیں، خشیت نہیں، خوف نہیں، لرزہ و ترسا نہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نام پہ جو دل لرز سے نہیں، وہ قلب کس کے قلب ہو سکتے ہیں؟ انسانی قلب کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کے قلوب سے جدا کیا۔ مرغی میں بھی دل دھڑک رہا ہے، پمپ کر رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے، چوہے میں بھی دل دھڑک رہا ہے، انسان میں بھی دل دھڑک رہا ہے۔ حیوانات کے دل میں اور انسان کے دل میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صرف دھڑکتا نہیں ہے خون پہنچانے کے لیے انسانی دل، مگر یہ دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتا و ترسا ہوتا ہے۔ اس میں ہمدردی، اخوت اور بھائی چارگی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ انسانی دل کے اندر ہمدردیاں ہیں، محبتیں ہیں، مروت ہے۔ اللہ نے انسانی دل کے لیے جتنی خوبیاں پسند فرمائی، انسانی قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جو خوبیاں پسند کی، وہ تمام خوبیاں کسی دل میں جمع ہو جائے تو اس کو کہا جائے گا قلب سلیم۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رب کبریا نے اشرف المخلوق ہونے کے اعتبار سے اللہ نے جو انسان کو، آدم کو، تمام مخلوقات میں ایک شرف والی خلق بنایا، سب سے ممتاز کیا، سب سے بڑا رتبہ عطا کیا انسان کو، تو انسان اللہ تعالیٰ کی مقرب اور ایک مخصوص مخلوق ہے جو اشرف ہے تمام مخلوقات میں۔ تو اس اشرف المخلوق ہونے کے اعتبار سے انسان کے دل کو اللہ نے جو بنانا چاہا، اس میں جو اللہ نے خوبیاں رکھی، ان تمام خوبیوں کو جمع کر دیا جائے کسی دل میں تو اس دل کو کہا جائے گا قلب سلیم، اور وہ قلب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، جو تمام تر خوبیوں سے لبریز تھا، خیر سے بھرا ہوا تھا۔ اشرف المخلوق کے لیے جو دل ہونا چاہیے تھا، ایگزیکٹلی اللہ نے وہ زبردست خوبیوں والا قلب، جس کو قلب سلیم کہا اللہ نے، وہ ابراہیم خلیل الرحمن کو اللہ نے عطا کیا تھا۔
تو اللہ نے اس کا ذکر کیا. وہ شخصیت تھے سیدنا نبینا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. کس کی اولاد میں سے تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ ان کے شہر کا جو گاؤں تھا، اس گاؤں کا نام تاریخ میں آیا ہے، اس کو اور کہا جاتا تھا. بابل کے کنارے ایک گاؤں آباد تھا، عراق کے پٹی میں پڑتا ہے، عراق خطے میں. وہ وہاں کے رہنے والے تھے اور وہاں نمرود کی حکمرانی تھی. بادشاہ نمرود ہوا کرتا تھا، اس نمرود کی حکمرانی ہوا کرتی تھی اس علاقے میں. جی، عاد و سمود کے بھی علاقے وہی ہے جو پہلے ہلاک ہو چکی ہے امتیں. قوم عاد، قوم سمود، وہ ارم کے رہنے والے، وہ ارم کے آس پاس کے ہی علاقے ہیں. جو ارم کہا جاتا ہے جس کو، اسی کے آس پاس کے علاقے ہیں. وہیں پر شہر اور کے رہنے والے ابراہیم خلیل الرحمن، ان کے والد، ان کے باپ کا نام مفسرین جو مورخین ہیں، تاریخ داں ہیں، ان میں سے ابن کثیر الرحمہ بھی ہے. وہ بھی لکھتے ہیں اپنی تاریخ میں، البدایہ و نہایہ میں لکھتے ہیں کہ ان کے باپ کا نام تاریخ تھا. واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. تاریخ کے حوالے سے بات آئی ہے کہ ان کے باپ کا نام تاریخ تھا. ان کی کنیت یا ان کی معرفت، جو ان کا یہ کہیے کہ جس سے وہ معروف تھے، آزر کہا جاتا تھا اس کو. اور قرآن نے چونکہ آزر کہہ کر کے ذکر کیا ہے، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کوئی اور نام نہیں بول سکتا سوائے آزر کے. اس کا سبب یہ ہے کہ میں قرآن مقدس سے ہی بات کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم اور کیا ہے. میں نے کئی مرتبہ اپنا طریقہ اور اپنے اصول میں نے آپ لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دیے ہیں. میں قرآن پر اکتفا کر لینا چاہتا ہوں، اس سے آگے پیچھے میں نہیں جانا چاہتا، وہ میرا اپنا معاملہ ہے. تو قرآن مقدس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کا نام آزر ذکر کیا، تو آزر میں کہوں گا، مجھے وہی معلوم ہے. جبکہ تاریخ میں اور نام آئے ہوں گے، تاریخ وغیرہ نام آیا ہے ان کا. تو سورہ انعام میں اللہ رب العالمین اس بات کو ذکر کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. اللہ تعالیٰ فرماتے لِأَبِيهِ آزر، آیت نمبر 74 ہے سورہ انعام کی 74. اور جب ابراہیم نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَر، اپنے باپ آزر سے کہا. قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے بات کی اور آزر سے کہا. تو مجھے یہی معلوم ہے کہ باپ آزر ہے ابراہیم کا، کیونکہ اللہ نے فرمایا. اب باقی ناموں کی طرف میں نہیں جاؤں گا. تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ ان کے باپ کا نام آزر ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال یہ کیا تھا أَأَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے یہ جو مورتیاں ہیں، اصنام ہیں، ان کو معبود بناتے ہو؟ باپ سے پوچھ رہے ہیں. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ ان کا باپ اور ان کی قوم، قرآن مقدس میں اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ سورہ انعام میں، سورہ انبیاء میں، سورہ صافات میں، سورہ شعراء میں، کئی جگہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. بے شمار صورتوں میں ہے، قریب 25 صورتوں میں ان کا ذکر خیر ہے. 24 صورتیں میں گنا ہوں، 24 صورتوں میں ابراہیم خلیل الرحمن کا ذکر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کی فیملی سے، اس کے خاندان سے، ان کی اولاد میں سے، بت پرستوں کی اولاد میں سے ایک بت پرست کے بیٹے تھے. اور اب مفسرین جو تاریخ میں لکھتے ہیں پوری کھوج کر کے کہ ان کا باپ بتوں کو بناتا بھی تھا اپنے ہاتھوں سے. یہ آزر بت تراش بھی تھا.
جیسے سنتراش ہوتے ہیں نا، پتھروں کو تراش کے بت بناتے ہیں، تو ویسا وہ بت تراش بھی تھا، بت صنم بناتا بھی تھا جی، اور اس کا بڑا پجاری تھا. اور یہ تک ہے کہ وہ نمرود کے دربار کے اندر بھی بڑا مقام رکھتا تھا، درباری پجاری بھی تھا. جیسے بڑے پنڈت ہوتے ہیں نا، آچاریہ وغیرہ، ویسے مقام کا بڑا آدمی بھی تھا. تو اللہ رب العالمین کائنات میں ایسی حکمتوں کے ساتھ کام انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیم اللہ علیہ السلام کی پرورش موسیٰ کے ہاتھوں کروائے، موسیٰ کی پرورش فرعون کے ہاتھوں کروائے، معاف کیجیے. ٹھیک ہے، باپ کا خام مقام بن کر کے پرورش کر رہا ہے. حضرت آسیہ فرعون کے اہلیہ تھے، اللہ والی نیک بندی تھے، بدترین آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا بنا دیا آسیہ کا. یہ اللہ کی شان ہے، ان کی حکمتیں، جو چاہے کرے. وہ گود لے لیے تو اس کے گھر میں، حالانکہ وہ اسی وجہ سے بچے مروا رہا تھا، مرد بچے کٹوا رہا تھا بنو اسرائیل کے، کیونکہ اس کے پاس وہ نجومی جو ہے اس کو یہ بات بول دیے تھے کہ تیرا خاتمہ کرنے والا بچہ پیدا ہونے والا ہے عنقریب، جو تیری سلطنت اور تجھے ختم کر دے گا. وہ اسی ہیبت کی وجہ سے جیو پاس کر دیا تھا، ایک امینڈمنٹ پاس کر لیا تھا اپنے پارلیمنٹ میں، ایک بل پاس کر لیا تھا کہ جتنے بچے بنو اسرائیل کے پیدا ہوں گے، مرد بچے پیدا ہوتے ہی ذبح کر دینا، کاٹ کے پھینک دینا. عورت بچیاں پیدا ہوئے تو زندہ رکھو، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان سے کام لیں گے. مرد بچوں کو زندہ مت چھوڑو، کیونکہ وہ مجھے ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ان میں سے نکلے گا پیدا ہو کر کے، تو رکھو ہی مت کسی کو. رب کبریا کی حکمتیں اور ان کی تدبیریں کچھ عجیب ہوتی ہیں جو کسی کے پڑھنے کی نہیں پڑتی. اس لیے ایمان والوں کو چاہیے، حالات کتنے ہی بدل رہے ہیں اور بھیانک سے بھیانک تر ہوتے جا رہے ہوں، لالا میری بات سمجھ لیجئے، پڑھنے نہیں پڑھ رہے ہو حالات ہمارے، کہیں سے کچھ نہیں سوچ رہا ہم کو، ہم روزانہ رات دن سر جوڑ کر کے بیٹھ کے سوچ رہے کیا ہوگا کیا ہوگا، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو سمجھ لیجئے ہم کچھ نہ سمجھے، اللہ سب کچھ سمجھتا ہے، کیا کرنا ہے کر دے گا ایک دن انشاءاللہ. اس کی حکمت کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر میں پالا ہے، فرعون کے محل میں اس کے ہاتھوں سے پرورش کروائی، اس کی خبر کھودنے کے لیے. یہ اللہ کی مشیتیں ہیں. ویسے ہی نمرود کے اس علاقے میں، نمرود کے دربار کا سب سے بڑا آچاریہ، سنتراش بت پرستوں کا رہبر و رہنما آزر، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اس کے پیٹ میں اس کی اولاد بنا کر کے. اب یہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سوال ایسے کرتے تھے کہ اس کے پڑھنے نہیں پڑتے تھے. یہ پریشان ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے سوالات سے، سوالوں سے پریشان تھی پوری قوم. اب یہ ایک سوال اس میں سے یہ بھی ہے، ابا یہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین کہہ رہے ہیں، میں تم کو تمہاری پوری قوم کو گمراہ دیکھ رہا ہوں. بابا سے بول رہے ہیں میں تم کو اور تمہاری پوری قوم کو ایک پرلے درجے کی گمراہی میں تصور کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں میں تم کو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بابا پریشان ہو گیا، ارے تجھے تو پنڈت بن کے ان سب کی رہبری کرنا ہے بھائی، دھرم گرو بننا ہے، تو میرا لخت جگر ہے، میری چودراہٹ تجھے سنبھالنی ہے، تجھے پنڈت بن کے بیٹھنا، اور تو یہ باتیں کر رہے ہیں. ظاہر سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اور کہہ رہے ہیں میں تم کو بھی اور تمہاری پوری قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. چمک گیا بوڑھا،
لوگ بولتے ہیں نا بچپن میں ہی ظاہر ہو جاتے، جھولے میں ہی نظر آ جاتے لچھن کون کیا ہونے والا ہے. ایک کہاوت ہے ہمارے پاس، وہ مجھے ابھی اس وقت یاد نہیں آ رہی، کیا ہے وہ؟ تو یہ وہ کہاوت ہے. تو وہ دیکھ لیا اور سمجھ لیا. اب ہوا کیا اس کے بعد؟ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، آپ کے یہ سوالات بھی پیچیدہ ہوتے گئے قوم کے لیے. قوم کو تذبذب میں ڈال رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں یہ سوالات ابراہیم علیہ السلام کے. اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں سورہ انعام میں اس کا ذکر کیا ہے. پورا کانٹیکسٹ اگر آپ پڑھیں گے آیت نمبر 74 کے بعد پورا کانٹیکسٹ ایک رکوع پورا آپ پڑھتے چلے جائیے. گھر جانے کے بعد ہوم ورک بھی تو کرو کبھی کبھار. سورہ انعام نکالو، آیت نمبر 74 کے بعد پورا واقعہ پڑھو ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دے رہے ہیں اس صورت میں، ستاروں کو دیکھے، کہنے لگے ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہے. ستارہ ڈوب گئے، رات میں چاند کے ساتھ تارے نظر آتے ہیں. قوم کو دیکھ رہے ہیں ابراہیم خلیل الرحمن کہ یہ قوم ستاروں کی پوجا کر رہی ہے، چاند کو پوج رہی ہے، سورج کو پوج رہی ہے. کبھی کبھی تعجب نہیں ہوتا آپ کو؟ جس ملک میں آپ ہے یہاں چندرما بھی دیوتا ہے، سوریہ بھی دیوتا ہے. کتنے ہزاروں سال پرانے ہمارے پاس کے کھلاڑی ہے، سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ یہ کوئی نئے نہیں ہے، واستو والے ہزاروں برس پرانے ہیں یہ، سمجھے آپ؟ وہی آزر کی اولاد ہے، وہی سامری جادوگر کی اولاد ہے، بچھڑے کے پجاری وہی ہے، یہ سورج کے چاند کے ستاروں کے پجاری وہی ہے، وہیں سے قصے ہیں پرانے. تو ابراہیم خلیل الرحمن دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورج کی پوجا ہے، چاند کی پوجا میں ہے، ستاروں کی پوجا میں ہے. تو اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ ستاروں کو دیکھے، کہا یہ ہو سکتا ہے کہ چمک رہا ہو تو اس کو معبود سمجھ کر کے پوجا کی جا رہی ہوگی. جب وہ ڈوب گئے تو کہنے لگے میں ڈوبنے والوں کو تو اپنا معبود نہیں بناتا. مطلب یہ ہے کہ یہ ڈوبے کیوں اور نکلے کیوں؟ تو یہ کس کے حکم کے غلام ہیں اور کس کے تابع ہیں؟ غور کرو. یہ چمک رہے ہیں تو کسی کے حکم سے اور غروب ہو رہے ہیں تو کسی کے حکم سے، تو یہ تو خود غلام ہے. پھر اس کے بعد چاند کو دیکھے، وہ زیادہ چمک رہا، ان سے بڑا ہے. کہا ھذا ربی فلما افل، جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے رب نے میری ہدایت نہ کی ہوتی، میری حفاظت نہ کی ہوتی تو میں بھی ان کی طرح گمراہ ہو جاتا. پھر فلما رأى الشمس، اور جب پھر سورج کو دیکھا تو کہنے لگے قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے تو ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو. فلما فلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، تو پوری قوم کے سامنے آپ نے ایک اعلان کیا. یہ بہت عظیم الشان اعلان تھا خلیل الرحمن کا، اعلان توحید. پوری قوم میں علانیہ ایک اعلان انہوں نے کر دیا. کیا بولے وہ اس وقت جب وہ بھی ڈوب گیا؟ فلما فلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون. پکار کے کہا ابراہیم نے، اللہ خبر دے رہے ہیں سورہ انعام میں آپ کو. ابراہیم پکار کے لوگوں سے اپنی قوم سے بول دیے کہ اے میری قوم، میں بری ہوں تمہارے شرکاؤں سے اور تمہارے شرک سے، تمہارے عقیدے سے، تمہارے دھرم سے، تمہارے کانسیپٹ سے. میں اپنے آپ کو الگ کر رہا ہوں، میں بری ہوں تمہارے عقیدے سے اور تمہارے ان شرکاؤں سے، ان تمہاری عبادتوں سے. ذرا سوچئے، دھرم گرو کا بیٹا جس کو خود دھرم گرو بننا ہے، اب اپنے ہاتھ میں چودراہٹ لینی ہے، ٹھیکیداری لینی ہے پورے دھرم کی،
اور وہ ایک انقلابی اعلان کر رہا ہے. انقلابی اعلان ہے نا، یہ بغاوت کا اعلان ہے ایک معنوں میں پورے دھرم سے. بریء مما انی بریء مما تشرکون کہہ رہے ہیں، میں بری ہوں تمہارے پورے عقیدے سے، تمہارے پورے شرک سے. اور کہہ رہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنے چہرے کو ذات کی طرف پھیرتا ہوں، ذات کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں جو ساتوں آسمان اور زمین کا جو کچھ ہے کائنات میں، ان سب کا پیدا کرنے والا ہے. اور میں یکسو ہوتا ہوں اسی کے لیے. حنیفہ کا لفظ استعمال فرمایا. اسی لیے قرآن مقدس سے اور اسلام سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جڑنا بہت ضروری ہے، ورنہ جہالت کی بہت ساری باتیں نکل کے آتی ہیں سامنے. میں نے آپ سے کہا نا گزشتہ قادیانیوں نے بھی قرآن مقدس سے ہی دلائل پیش کیے ہیں ان کے گمراہ کن افکار اور نظریات کے لیے. جہالت یا مکاری، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، جہالت یا تو مکاری. اور وہ غلام محمد کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ تو مکار تھا، وہ جاہل بھی نہیں تھا، وہ شریر تھا اور مکار تھا. تو ویسے ہی یہاں پر یا تو جہالت اور یا تو مکاری کا مظاہرہ اور لوگ بھی کرتے ہیں. دین حنیف سمجھتے ہیں وہ، ابو حنیفہ کا دین قرآن میں ہے. لوگ ابو حنیفہ کو قرآن میں ڈھکل دیتے ہیں، معلوم ہے آپ کو. لوگ تو اپنے آپ کو بھی قرآن میں پیش کر رہے ہیں. یہ جھوٹے ملوں کا دین اور دھرم یہی رہ گیا آج. یہ جو دھرم کے آج ہمارے پاس کے دھرم گرو اور دھرم کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا ہمارے آج ملے ہی، ان کا بس چلے تو سب کو قرآن میں لا لیں. کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر بھی جنہوں نے زندگیاں لگا دی قرآن کو بیان کرتے کرتے، اور وہ حضرت بیان کر دیتے ہیں کہ اگر قرآن اترنے سے پہلے فلاں صاحب پیدا ہو جاتے تو ان کا بھی ذکر قرآن میں ہو جاتا. یہ گمراہیوں کی انتہا ہے. میں واضح کر ہی دوں تو کوئی میرے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میں اس کو بیان کر دوں تاکہ لوگ بچ جائے ایسی چیزوں سے. ڈاکٹر اسرار احمد پاکستان کے اگرچہ کہ بہت بڑا کام انجام دیے بیچارے، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول کرے، ان کی غلطیاں معاف کرے، لیکن بڑے غلطیاں بھی ہو جاتے ہیں اچھے لوگوں سے بھی. ہم نہیں جانتے کون کیا ہے، ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہر ایک کا معاملہ. ہم کسی کو کافر فلاں چلاں جہنمی ہم نہیں بول سکتے، اس لیے ہم احتیاط برتتے ہیں. ہم ہر ایک کی قدر کرتے ہیں جو اسلام کی خدمت کیا ہے، اس لیے ان کی بھی قدر کر رہے ہیں. اسلام کی خدمت کی ہے اس وجہ سے ان کی ہم قدر کرتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے. لیکن غلطیاں ہوئی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے کرتے یہاں تک بول گئے بیچارے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے نزول سے پہلے اگر پیدا ہوئے ہوتے، وہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کا ذکر کر رہے تھے، حضرت لقمان کو سمجھاتے سمجھاتے شیخ عبد القادر جیلانی پہ آ گئے، اور آنے کے بعد یہ کہنے لگ گئے کہ جس طرح لقمان کا ذکر خیر قرآن میں آیا ہے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی قرآن کے نزول سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے زمین پر تو ان کا ذکر خیر بھی قرآن میں آ جاتا. بھئی آپ کو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ کرنے کا حق کس نے دیا؟ شیخ عبد القادر کا ذکر قرآن میں آ جاتا یا نہیں آتا یہ آپ کو کیسے معلوم؟ کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وزیر ہے کیا؟ جی اللہ کے سیکرٹری ہے کیا؟ بعض بڑی ہستیاں اپنے وزراء کو اور اپنے سیکرٹریوں کو بھی حق نہیں دیتے اپنی طرف سے بات کرنے کا. تم کون ہوتے پوچھتے؟ دنیا کی مخلوق کی بات کر رہا ہوں. بعض شان والے بادشاہ اپنے وزیر کو بھی حق نہیں دیتے ہماری طرف سے تو کون ہوتا ہے بولنے والا. تو آپ کی اتنی ہمت ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے آپ بول رہے ہیں فلاں کا نام آ جاتا، آپ کو کیسے معلوم آ جاتا؟ تو یہ زیادتی ہے، عجیب و غریب بات ہے. آپ اور ہم اللہ کے غلام ہیں، غلام بن کے رہے. اللہ کی طرف سے آپ اور ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ یہ حماقت نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو.
تو ایسی خطائیں ہوتی رہتی ہے. تو میں نے بتایا تھا آپ کو احمد رضا، وہ کیا نام ہے اس کا، غلام احمد، وہ بدترین آدمی ہے. ویسے ہی غلطیاں ادھر بھی ہوئی ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک، امام اعظم کا مسلک اور سواد اعظم کا مسلک، حق پر ہونے کا مسلک، یہ ثابت کرنے کی خاطر یہ جہالت کا مظاہرہ کر دیے بعض لوگ کہ ابو حنیفہ کا ذکر تو قرآن میں آ گیا ہے. پوچھا گیا بھئی کہاں ہے ابو حنیفہ کا ذکر قرآن میں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ انہ کان حنیفہ، ابراہیم کے بارے میں ہے، وہ تو حنیفہ تھا. تو کہہ رہے کہ دیکھو وہ بھی حنفی تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء. دیکھو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے دین حنیف کو، ابو حنیفہ کا دین. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ جہالت ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو یہاں حنیفہ کا اصل میں جو دین حنیف ہے، انہ کان حنیفہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ حنفاء کس کو کہتے ہیں؟ حنیفہ کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے سارے جہاں سے کٹ کے یکسو ہونے والا. جس وقت یہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ یہ سب الفاظ جب بیان کر رہے ہیں، اس وقت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی شاید پیدا نہیں ہوئے تھے. تو پھر ان کو کہیں کو گھسڑ رہے ہیں آپ قرآن میں؟ سوچیے آپ زبردستی کے گھسڑتے رہتے ہیں، خود گھس جاتے رہتے ہیں. یہ جہالت ہے. تو خیر ابراہیم علیہ السلام وہاں پر یہ ایک اعلانیہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے میری قوم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، اپنے آپ کو الگ کر رہا ہوں، اور میں اپنے چہرے کو، اب یہاں جو ہے چہرہ جو ذکر کیا گیا ہے، انی وجہت وجہیہ، وجہیہ جو چہرہ ہے، میرا چہرہ میں متوجہ کر رہا ہوں. کس کی طرف؟ جس نے ساتوں آسمان زمین کو پیدا کیا ہے. چہرے کا ذکر کیوں کیا خلیل الرحمن نے؟ چہرہ جو ہے نا، انسان کے پوری پرسنالٹی کا، پورے وجود کا نمائندہ ہوتا ہے. چہرہ وجود کی نمائندگی کرتا ہے. فیس جو چہرہ ہے آپ کے پورے وجود کی، آپ کی پوری پرسنالٹی کی عکاسی کرتا ہے، آپ کے پورے وجود کی نمائندگی کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو اہل علم ہے، سمجھدار ہے، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں، بچے بھی سمجھ رہے ہیں. چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے، چہرے سے آپ کے ہاؤ بھاؤ پتہ چلتے ہیں. چہرے سے آپ کے دماغ میں آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بھی کبھی کبھی محسوس کیا جا سکتا ہے. اہل دانش اس کو محسوس کرتے ہیں. بعض لوگ بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم لفافے کو دیکھ کر کے خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں. اس طرح کی جو باتیں بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں بڑا متکبر ہے. لوگ بولتے ہیں نا بڑی حماقت خو رہا ہے، بھائی ایسی بات کر رہا ہے. تو اس میں پوری کی پوری بات اس کی غلط نہیں ہوتی ہے، کچھ حد تک اس کی بات میں دم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ تجربہ موجود ہوتا ہے، وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ ماضی میں بہت کچھ دیکھا ہوا، دنیا کو تجربہ کیا ہوا لوگوں سے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر کے اس نے تجربہ حاصل کیا ہے. یہی وجہ ہے نا ایک پولیس والا چور کو چہرے سے پہچان لیتا، یہی اصل چور ہے. بول 10 آدمی کو سامنے کھڑے کر دو اور ایک سینئر آفیسر کو لے کے آؤ، تجربے کار آفیسر کو لے کے آؤ، 10 کو پڑھے کر کے نکالے گا چور کو ادھر آ، اور نکلے گا چور وہی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ غیب کا علم ہے اس کے پاس؟ نہیں.
اس کی پریکٹس ہے، اس کی زندگی بھر کی پریکٹس ہے، اس کا تجربہ ہے، سمجھ میں، اس کا فن ہے، وہ جانتا ہے، وہ چہرے سے پتہ کر لیتا ہے. تو چہرہ عکاسی کرتا ہے، آپ کے وجود کی نمائندگی کرتا ہے. اللہ نے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بنانے کا ذکر اس لیے کیا، بہت خاص چیز ہے وہ چہرہ وجود میں پورے انسان کے. اور اللہ کی عظیم الشان حکمت بھی ذرا دیکھو. اللہ نے جب کہا کہ چہرہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ حدیث شریف بھی ہے، رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، بچوں کی تربیت پر بھی اور اپنے بیویوں کے ساتھ بھی سلوک کرنے میں اور کسی کے ساتھ بھی برتاؤ کرنے میں رسول اللہ نے تاکید کی ہے. آپ کو معلوم ہے چہرے پر مارنے سے منع کیا رسول اللہ نے، صحیح حدیث شریف ہے. آقا کا حکم ہے سراخوں پر رکھیے، آج کے بعد سن لیجئے، کبھی مت کیجئے. اپنے بچوں کو بھی چہرے پہ نہیں مارنا، اپنی بیوی کو بھی نہیں مارنا، اور کسی کو بھی نہیں مارنا. رسول اللہ نے منع کر دیا، چہروں پر مت مارو، اس لیے کہ چہرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے. سمجھ میں آ رہی کتنی بڑی حکمت ہے اس میں. تو یہ چہروں میں اللہ تعالیٰ کی اصل کیا نشانی ہے قدرت کی. رسول اللہ فرما رہے کہ چہروں پہ مت مارو. میں آپ کو تھوڑا کلو دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. آپ کا جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، آپ کا چہرہ غور کیجئے، ہر ایک کا چہرہ، دو آنکھیں جہاں ہونی ہے ہر ایک کے چہرے پر وہیں فٹ کی گئی ہے. ہر چہرے پر دو آنکھیں وہیں ہیں جہاں ہونی ہیں. دو آنکھوں کے اوپر بھاؤ جو بال والے ہیں اور جو پلک ہے وہ سب کو ہے موجود، ہر ایک کو ہے، کسی کو کمی نہیں کی گئی ہے. دو آنکھوں کے درمیان میں ناک ہر ایک کو لگائی گئی ہے. ناک میں دو سوراخ نکپوڑیاں ہر ایک کو لگائی گئی ہے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے، کسی کو ایک سوراخ والا نہیں بنایا. ہر ایک کی پیشانی جہاں ہونا ہے وہیں پیشانی بنائی گئی. ہر ایک کا سر جہاں ہونا ہے اس کو سر بنایا گیا، سر پہ بال دیے گئے ہر ایک کو. ہر ایک چہرے کو دو کان دیے گئے، جہاں اس کو ہونا ہے ہر ایک کے کان وہیں پر فٹ کیے گئے. ہر ایک کی ٹھوٹی پر بال دیے گئے، داڑھی بنائی گئی. ہر ایک کی چہرے کی تخلیق جیسی ہونی ہے ویسی ہی کی گئی ہے، وہیں پر فٹ کیے گئے ہر چیز. جی الگ الگ نہیں لگائی کسی کو بھی. مگر ظہیر بھائی اگر کہیں بھی مل جائے نا، اسماعیل کہیں بھی مل جائے، جی عبد القادر صاحب کہیں بھی مل جائے، دنیا کے کسی کونے میں آپ سے آپ ملیں، آپ سلام کر کے پہچان لیتے، ارے عبد القادر بھائی آپ کدھر. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو. ہر ایک کی پہچان جدا. جی یہ کس کی قدرت کا کمال ہے، یہ کس کی قدرت کا شاہکار ہے. حالانکہ وہی آنکھیں، وہی ناک ہے، وہی کان ہے، جہاں ہونا ہے وہی ہے. اس کو الگ الگ جگہ نہیں فٹ کرے، پھر کیسے پہچان رہے ہیں آپ؟ سب کے چہرے جدا جدا ہے. یہ عظیم الشان زبردست قدرت کی نشانی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ نہیں. چہرے پر کشش ہے، اسی لیے پردے کا حکم آتا ہے تو پردے میں چہرہ داخل ہے کہ نہیں ہے اس پر مباحثے بہت ہوتے ہیں. مسئلہ اختلافی ہے، حالانکہ اوپر سے ہیں، اب اس کے نہیں ہے. 1400 برس پہلے سے یہ اختلافی مسئلہ بن گیا. چہرہ داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا پردے کے اندر. چہرہ ہی اگر داخل نہ کرو تو پردہ ہی ختم ہو گیا بھائی. پردہ کہاں بچا اس کے؟ چہرہ ہی تو ہے جو سارے پورے وجود کی نمائندگی کر رہا ہے، وہی تو مرکز ہے. اسی کو آپ اگر ظاہر کر دیے تو آپ کا وجود اس سے جدا کب رہا؟ اسی کو ظاہر کر دیا تو پورا وجود ہی ظاہر ہو گیا آپ کا.
خلیل الرحمن نے اس لیے اپنے پورے وجود کے بدلے میں چہرے کا ذکر کیا. آپ کا منشا کیا ہے کہ میں صرف اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور پورا وجود بتوں کے سامنے ڈال دوں گا. یہ ہے آپ کا منشا کیا ہے, آپ کا انٹینشن کیا ہے یہ بولنے کے پیچھے کہ میں نے اپنے چہرے کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے پوری پرسنالٹی کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیا, اپنے پورے وجود کو اللہ کی طرف میں نے منسوب کر دیا ہے, اس کی طرف جھکا دیا ہے, اس کی طرف ڈال دیا ہے, متوجہ کر دیا اپنے آپ کو. وہ کہنے کے لیے آپ چہرے کا نام استعمال کیے, چہرے کا لفظ استعمال کیا. تو معلوم ہوا کہ چہرہ ہی وجود کا نمائندہ ہے. تو آپ چہرہ کھلا رکھ کر کے کیا پردہ کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور احادیث میں تو واضح ہے ہی. ہماری ماؤں سے احادیث مروی ہے, صحابیات سے مروی ہیں. ہم ہمارے سروں کے اوپر سے دوپٹے لٹکائے ہوئے جاتی تھی تاکہ ہمارے چہرے نظر نہ آئے کسی کو. رات کے اندھیروں میں دیواروں سے لگ کے جاتی تھی اور چادریں لٹکائی ہوئی جاتی تھی. یہ سب احادیث موجود ہیں. جی کب اجازت دی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ دکھانے کی اور سامنے آنے کی؟ نہیں. ارے یہاں تک فرما دیا ام مکتوم اندھے نابینا صحابی تھے, وہ گھر آئے ایک مرتبہ تو ہماری اماں جان حضرت عائشہ, دیکھیے بار بار بول رہا ہوں, ہماری ماں حضرت عائشہ کو بہت خاص مقام عطا حاصل تھا پوری عورتوں میں. وہ اللہ تعالیٰ کی چنندہ خاتون تھی دین کی تربیت کے خاطر. اسلام میں مسلمان عورتوں کی تربیت کے لیے ایک آئیڈل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عائشہ کو چن لیا تھا, ہماری ماں کو. اسی لیے کم عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے میں اللہ نے وہ حکمت اختیار کی تھی کہ ایک پرائمری کی ایج سے ہی, پرائمری اسٹڈی کی جو اسکول کی ایج ہوتی وہیں سے رسول اللہ کے ساتھ لگا دیں اور وہ سارا دین ٹرانسفر کر دے. عائشہ پرائیویٹ لائف بھی رسول اللہ کی, جو میرڈ لائف ہوتی ہے عورتوں کے لیے, وہ بھی قانون بنایا جائے گا نا. قانون میں تو وہ بھی ڈسکشن ہوگا نا. قانون جب ڈسکس کرے گا لائف اسٹائل کو, زندگی کے ہر شعبے کو ڈسکس کرے گا قانون, شرعی قانون, تو ایک انسان کی میرڈ لائف کو, سیکچولیٹی لائف کو ڈسکس نہیں کرے گا. یہ منکرین احادیث وغیرہ جو نکل کے آئے ہیں شیطانی مخلوق, یہ احادیث پر کلام کرتے ہیں کہ اس میں ایسے ایسے واقعات ہیں جو پرائیویٹ لائف سے متعلق واقعات ہیں, وہ بھی احادیث میں آ رہے ہیں. تو ارے وہ ظالموں, جو پرائیویٹ لائف سے, سیکسولیٹی لائف سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ قانون بنیں گے کہ نہیں بنیں گے اللہ کے پاس؟ اس کے اصول, اس کا ڈسپلن, اس کے قانون ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس میں آزاد چھوڑ دیں گے جانور بنا کے آپ کو کچھ بھی کرتے پھرو؟ پھر وہ احادیث میں نہیں آئیں گے تو قانون کیسے بنیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بڑی بھاری حکمتیں ہیں. کبھی انشاءاللہ اس پر ایک مخصوص بات کبھی ہوگی انشاءاللہ, علیحدہ باتیں ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ رسول اللہ سے یہ بول دیے تھے کہ ام مکتوم نابینا صحابی تھے, تو پردہ کرنے کی ان سے کیا ضرورت ہے, یہ تو دیکھتے ہی نہیں. ہاں یہ تو دیکھتے ہی نہیں, ان سے کیا پردہ کرنا ہے, ان کو دکھائی نہیں دیتا نا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, تم تو دیکھ سکتی ہو نا. پردے کی باریکیاں بتا رہا ہوں میں آپ کو. پردے کی باریکیاں کیا ہے, آپ کیا سمجھ کے بیٹھ گئے؟ رسول اللہ نے کہا وہ نابینا ہے, اندھے ہیں, وہ نہیں دیکھ سکتے. تم تو بینا ہو, تم تو آنکھوں والی ہو, تم دیکھ سکتی ہو نا. پردے میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک غیر مرد کو عورت بھی نہیں دیکھے, ایک غیر محرم عورت غیر مرد کو بھی نہ دیکھے, یہ بھی داخل ہے پردے میں. کتنی باریکی ہے. ہم کا عمل کرتے ہیں, ہم لوگ کا عمل کرتے ہیں, بتائیے.
ہمارے پاس تو مدرسوں میں گلچھرے اڑا رہے ہیں معلم صاحب بھی معلمائیں مل کر کے. اسٹاف روم میں بیٹھ کر کے ٹھٹھا چل رہا ہے، ان کا مسخرہ پن چل رہا ہے، مذاقیں چل رہی ہے. ہاں جی، بے شمار مدارس سے بتاتا ہوں میں آپ کو. آپ بولیں گے مخصوص ایک جماعت بھی تو ہے نا، تو میں ان کی بات بھی کر رہا ہوں. ان کے پاس بھی ہو گیا ہے چلن، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث لے کے دعویٰ کر رہے ہیں نا ہم قرآن و سنت والے ہیں. ان کے مدارس پہ بھی چل رہا ہے. کیا کی باتیں کر رہے ہیں آپ عورتوں سے؟ اسٹاف روم سے بیٹھ کر کے، اسٹاف بیٹھ کر کے، ٹیچر بھی آ گئے ہیں، سر بھی آ گئے ہیں، مول صاحب بھی آ گئے ہیں، استادنی ماں بھی آ گئے ہیں، ٹھٹھا چل رہی ہے. اب وہ حدیث رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے وہ جو میں سنا رہا ہوں آپ کو. مکتوب اندھے دیکھ نہیں سکتے تو تم تو آنکھوں والی ہو، تم دیکھ سکتی ہو، اندر جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ تم کیا کر رہے ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا فرق چھوڑا رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو یہ بات تو خیر ضمن میں مسائل آ گئے تو ڈسکس ہو گئے. ہم بات کر رہے ہیں سیدنا خلیل الرحمن کی. انہوں نے اپنے چہرے کا ذکر کر کے اپنے پورے وجود کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا اعلان کر دیا اپنی پوری قوم میں. کہا یا قومی انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. میں اپنے چہرے کو، اپنے وجود کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو ساتوں آسمان و زمین اور جو کچھ کائنات میں ان سب کا پیدا کرنے والا ہے. اور کہا میں اس کے لیے یکسو ہوتا ہوں، حنیف وما انا من المشرکین، میں یکسو ہوتا ہوں اسی کے لیے، یعنی میں ساری چیزوں سے، سارے کائنات کی ہر شے سے اپنا تعلق توڑتا ہوں. جو دلی تعلق، عقیدے کا تعلق، بندگی کا تعلق، فرمانبرداری کا تعلق، محبت، عبادت کے خاطر محبت جو معبود سے ہوتی ہے، وہ اصل محبت جو اپنے خالق اور اپنے معبود سے ہو، وہ میں کسی سے وابستہ نہیں رکھتا ایک اللہ کے سوا. یہاں تک کہ باپ سے بھی کہہ دیا، اپنی قوم سے بھی کہہ دیا انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے اور تمہارے شرکاؤں سے بری ہوں. میں اللہ سے جڑتا ہوں سب سے کٹ کے، یکسو ہوتا ہوں اس کے لیے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما انا من المشرکین، میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ وہ اعلان تھا خلیل الرحمن کا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ پھر اس شخصیت کے ساتھ اب یہ انقلابی اعلان کر دیا نا انہوں نے. باپ بھی دنگ، قوم بھی پوری دنگ. ارے یہ تو عجیب بات کر دیا. یہ تو اصل ٹھیکیدار تھا، یہ دھرم گرو کا بیٹا ہے، آذر کا بیٹا ہے، اور یہ بات کر دیا. اب اس کے بعد بہت کچھ اور ہوا ہے. یہ اس بات پر رکے نہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میں تمہارے شرکاؤں سے اور تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یہ کہہ کر کے رکے نہیں وہ، بلکہ انہوں نے قوم کے عقل کے دروازے کھولنے کے لیے ڈیبیٹ کے انداز میں ان کے سامنے ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سب ناکارے ہیں، یہ تمہارے جتنے معبود تم منا کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ سب کے سب ناپکار ہیں اور ناکارے ہیں، یہ کچھ کام کے نہیں ہیں، ان کی عبادت کی جائے ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. یہ بات ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پروف کرنے کے لیے تدبیریں کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں جاننا چاہیں گے وہ تدبیریں کیا تھی؟ کیا کیا تدبیریں انہوں نے کی تھی اپنے قوم کے عقل کے دروازے کھولنے کے لیے؟ پھر قوم بجائے عبرت پکڑنے کے کیا کیا جہالت کے مظاہرے کی ہیں ان کے ساتھ، یہ بھی آپ جاننا چاہیں گے انشاءاللہ. جاننا چاہیں گے نا بھائی؟ اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پھر اس راہ میں، اس جد و جہد میں، اس مجاہدے میں اللہ کے اس بندے نے، اس اللہ کے خلیل نے، اس مخصوص قلب سلیم والی شخصیت نے کیا کیا قربان کر دیا ہے، کیا کچھ سہا ہے انہوں نے، کیا کچھ برداشت کیا انہوں نے اللہ کی اس راہ میں. آپ شاید وہ بھی جاننا چاہیں گے انشاءاللہ. جاننا چاہیں گے؟
یہ جو جا رہے ہیں نا آج کعبہ حج کرنے کے لیے، اس کا گہرا تعلق تو اسی آدمی سے ہے۔ وہ کعبہ کیا تھا جس کو یہ ابراہیم نے بنایا، اور آج تم نے اس کعبے کی کیا گت کر دی، وہ بھی ذکر کروں گا۔ آگ لگتی ہے کسی کے جی میں تو لگے، اللہ کی قسم یہ غدار آ گئے دنیا میں جنہوں نے خلیل الرحمن کے ورثے کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ خانہ کعبہ کی حالت کیا کر دی ان بدبختوں نے، انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو وہ کیا خانہ کعبہ تھا، کیا شان تھی اس کی، کیا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے اس خانہ کعبہ کا، کیا تعلق ہے وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا جس کو تم نے کاٹ کے رکھ دیا۔ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے معلوم ہے یہ سب باتیں لوگ سننا بھی نہیں چاہیں گے، کچھ لوگ مخصوص لوگ شاید اس کو سنیں گے میری ان باتوں کو، کثیر تعداد مجھے کترنے کے لیے آئے گی، بھونکے گی مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھونک لو، بہت بھونکتے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ جو مجھے دل دیے ہیں وہ دل ایسا نہیں ہے کہ کمپرومائز کر لوں میں تو وہ باتیں بتاؤں گا جو مجھے معلوم ہے، مجھے جو معلوم ہے وہ بولوں گا، پھر آپ جائزہ لینا آپ نے کیا کیا ہے۔ تو آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں رکھ، ایمان کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔